علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن لا ود ایڈوکیٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا مرد دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کیسے؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ زیادہ تر بیویاں کہتی ہیں کہ نہیں جی میں تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، اگر آپ نے شادی کی تو میں آپ کے اوپر کورٹ میں کیس کر دوں گی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری کورٹس نے بھی کچھ قانون ایسے بنا رکھے ہیں کہ جو اسلام کے تھوڑے سے منافی ٹائپ ہیں نا، ان میں کچھ آ جاتے ہیں، جیسے خلا کا ایک تھا لیکن اب وہ چینج ہو گیا ہے، اب وہ ایز پر شریعت ہی ہو گیا ہے وہ لا بھی۔ تو اس طرح ایک یہ لا بھی ہے کہ آپ کو جب قرآن نے اور آپ کو جب ہمارے دین نے اجازت دے دی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم ان کے مابین انصاف کر پاؤ گے، یعنی اگر آپ کو یہ یقین ہے، یہ شیورٹی ہے کہ میں ان کو مینٹیننس بھی پورا دے سکتا ہوں، مینٹیننس مطلب پیسے، ان سب کو، ان کے ضروریات، ان کے اخراجات، اپنے بچوں کے، ان کے اوپر توجہ بالکل برابر میں دے سکتا ہوں، بچوں پہ دے سکتا ہوں، تو پھر آپ کو آپ کا دین اجازت دیتا ہے۔ اللہ نے جب اجازت دے دی ہے تو میں کون ہوں اور آپ کون ہیں اور قانون کیا ہے جو آپ کو روکے گا؟ اچھا، پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو لازم 4 نکاح کرنے ہیں، اس میں کہا ہے کہ اجازت ہے، یعنی فرض نہیں ہے کہ ہم نے 4 نکاح کرنے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ اجازت ہے۔ اب ہمارا دین جو ہے نا، وہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ بڑی جینون وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، اس لیے اجازت دی گئی ہوتی ہے۔ اب اس طرح سے ہے کہ جس نے دوسری شادی کرنی ہے اس نے وہ کرنی ہے۔ اچھا، ہمارا اگر معاشرہ نہیں دے رہا اجازت، اس کی بیوی نہیں دے رہی اجازت، ہمارا قانون نہیں دے رہا اجازت، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ نہیں کرے گا؟ وہ پھر بھی کرے گا۔ اس کے جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا ہے، تو اس نے پھر رہنا ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ کیسے رہے گا؟ اس کا مطلب کہ وہ حرام رشتے میں رہے گا، یہ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، دونوں تباہ۔ اچھا، بینگ اے لیڈی، مجھے پتا ہے یہ بڑا ہی ہارڈ قسم کا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایشو ہے اس معاشرے کا، یہ چل رہا ہے، تو ایک تو ہمیں وسعت تھوڑی سی دل میں لانی پڑے گی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی میں بیوی ہوں تو زیادہ بیٹر ہے، دوسری نہ ہی آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر ایک شخص نے اب کوئی پسند کر لی ہے، ارادہ کر ہی لیا ہے اور ڈٹ ہی گیا ہے، اور اس کی وجہ سے الٹا آپ کے ساتھ مس ٹریٹ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دن رات آپ کو خوار کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسے ریلیشن کو زبردستی باندھے رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی وہ معیار کے مطابق آپ کا وہ ٹریٹ ہی نہیں کر رہا جیسے ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے انسان کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اجازت دے دی ہے تو ہم کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیا مرد دوسری شادی کر سکتا ہے بیوی سے اجازت لیے بغیر، اور اگر کر سکتا ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں اور وہ طریقوں پہ کیسے کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا کورٹ میں ہمیں کوئی سزا ہوگی؟ ہمارے قانون کے مطابق تو آپ کو ریٹن پرمیشن چاہیے ہوگی ایفیڈیوٹ کے اوپر کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کرنے کی، آپ جائیں، آپ دوسری شادی کر لیں، میں کوئی اعتراض نہیں کرتی، اور پھر آپ کے ساتھ یونین کونسل بھی جائے اور آپ کے ان کے کوئی بھائی یا والد بھی ساتھ ہوں اور وہ کہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی دوسری شادی پہ، تب آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی، 99.9% میں کہوں گی کہ یہ تو بہت ہی ناممکن ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ آپ یونین کونسل میں ADLG کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، یونین کونسل کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے، لیکن اجازت بھی مختلف سرکمسٹانسز کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس پہ آپ کو دی جا سکتی ہے۔ ایک تو اجازت آپ کو اس پہ مل سکتی ہے کہ آپ نے بہت آباد کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کسی طور آباد نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایشوز بنا کے وہ نہیں آتی۔ نمبر 2، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میڈیکل ایشو ہے اور ان کی اولاد ہو بھی نہیں سکتی، وائف میں مطلب کوئی میڈیکل ایشو ہے،
تو بھی آپ کو پرمیشن مل جائے گی. تیسرا یہ کہ وہ مینٹلی جو ہے وہ اپسیٹ ہے, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو بہت سیویئر, یہ نہیں کہ تھوڑی بہت وہ ہیں تو آپ چلے جائیں گے, اور ان کی باقاعدہ آپ نے وہ رپورٹس دکھانی ہے, سارا کچھ کرنا ہے, ثابت کرنا ہے کہ بھئی وہ نہیں ہے مینٹلی طور پہ اسٹیبل. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ اس طرح اور بھی کچھ آ جاتے ہیں, کچھ ایسے طریقہ کار کہ آپ اس میں یونین کونسل سے ADLG آپ کو پرمیشن دے دیتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ پرمیشن مل جاتی ہے تو آپ کے اوپر نہ کوئی کیس ہو سکتا ہے, نہ کوئی کیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ پراپرلی سیف ہو گئے. اچھا جی, ان کیس اگر ہمیں ADLG سے بھی پرمیشن نہیں ملتی اور ہم نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ بھئی ہم نے تو دوسری شادی کرنی ہی کرنی ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ سمپلی جیسے کہ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے آپ سمپلی نکاح پڑھوائیں اور نکاح رجسٹرڈ نہ کروائیں, نکاح پڑھوا لیں صرف, یعنی سنت نبوی کے تحت نا صرف پڑھوا لیں, اور آپ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں. تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہونا آپ کا, لیکن آپ اللہ کے سامنے بھی گنہگار نہیں ہوں گے. آپ ان کا دونوں کو ایک جیسا ہی مرتبہ دیں, ایک ہی جیسا ان کو رکھیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. اگر استغاثہ ہوتا بھی ہے تو آپ کے پاس جب بھی آپ کسی کیس میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ثبوت دینا ہوتا ہے. ثبوت کیا دینا ہوتا ہے؟ نکاح نامہ ایک ثبوت ہے. اگر آپ ثبوت کے طور پہ نکاح نامہ دے نہیں سکتے تو آپ کا کیس ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو نکاح نامہ ثبوت کے طور پہ دینا ہوگا, اور نکاح نامہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ نے پڑھوا لیا نکاح تو کہاں سے ریٹن کدھر آ گیا. تو جب ریٹن ہوگا ہی نہیں تو کوئی ایشو ہوگا بھی نہیں. تو آپ سیفلی اپنے دین کے مطابق بھی چلیں گے, اور آپ اپنے آپ کو سیکریفائز بھی نہیں کریں گے, آپ کی فیملی بھی سفر نہیں کرے گی, کیونکہ جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, تو اس کی اپنی فیملی بھی سفر کرتی ہے. تو نہ آپ کی یہ فیملی سفر کرے گی, نہ وہ فیملی سفر کرے گی, نہ آپ قانون کے مطلب وہ ہوں گے اس میں پکڑ میں ہوں گے, اور نہ ہی آپ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. اچھا, ان سب باتوں میں ایک بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, اورل نکاح بھی ایکسیپٹیبل ہے, یعنی زبانی نکاح پڑھایا جائے تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ لڑکی والے بھی اکثر ڈرتے ہیں اور شیورٹی مانگتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, تو ایسی صورتحال میں آپ نکاح لکھ سکتے ہیں. تب تک رجسٹرڈ نہ کروائیں جب تک آپ کے معاملات کچھ آپس میں طے نہیں ہوتے, کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. لیکن لکھا گیا جو آپ کے پاس نکاح نامہ ہوگا, بے شک وہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہوا, ورتھ اس کی وہی ہے, وہ نکاح نامہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ویلڈ ہے, وہ آپ ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں ایز اے ثبوت بھی. ٹھیک ہے, تو جب رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو ظاہر فائل میں نہیں ہوگا, دفتر سے نکالا نہیں جا سکے گا, تو یہ آپ کے پاس ایک پروف پڑا رہے گا. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ کو یونین کونسل سے ایزیلی پرمیشن مل جاتی ہے, اس کی کچھ فیس آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے, اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اور ان کے جو بھی ان کا پروسیجر ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو دوسری شادی کی پرمیشن دے دیتے ہیں. اگر آپ پہ استغاثہ ہوتا ہے, یعنی آپ کے اوپر کیس ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کا, کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے, پہلی بیوی سے پرمیشن نہیں لی, تو اس پہ آپ کو 1 سال تک کی میکسیمم 1 سال تک کی قید ہو سکتی ہے, اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. یعنی قید بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے اگر ثابت ہوتا ہے تب. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل رہی ہوگی. اینڈ میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی ایک سیٹسفائیڈ اور اچھی لائف گزر رہی ہے تو پھر آپ ایک پر ہی اکتفا کریں. دوسری, تیسری, چوتھی, کہ یہ آپ کو صرف اجازت دی گئی ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہی کرنی ہیں. اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے میسج تھا جو پریشان ہیں اور جو اس کا حل چاہ رہے ہیں, اور جنہوں نے ہر حال میں دوسری شادی کرنی ہے, تیسری کرنی ہے یا چوتھی کرنی ہے. یہ ان کے لیے ایک میسج تھا, کیونکہ جب آپ کو دین نے پرمیشن دے دی ہے تو پھر آپ کو ہمیں اس میں کوئی ہرڈلز ڈالنی نہیں چاہیے. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی, تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.